الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث الاعظم دستگیر. مختصر حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس بزم میں موجود تمام ہی ارباب المدانش، عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے اور اپنے محبوب اور ان کے محبوبوں کے ذکر کی اس محفل میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے میزبان جناب بھائی عبد المتین صاحب ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد کا، محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے میزبان کو اس محفل کی تمام تر خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے. میری آپ کی ہم سب کی اس حاضری کو اور ہمارے میزبان کے اس انعقاد اور اہتمام کو بروز قیامت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے. مجھ سے قبل بڑی خوبصورت انداز میں ملک کے مشہور و معروف ثناخواں حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف منظوم انداز میں بیان کر رہے تھے. انتہائی خوبصورت سلسلہ ثنا خوانی کا جاری تھا. دل تو کرتا تھا کہ بس یہ نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہے اور رات یوں ہی بسر ہو جائے اور ہم اسی طریقے سے لذت اور سرور حاصل کرتے رہیں. لیکن کچھ رسم ہے، کچھ طریقے ہیں. محفل کا اہتمام ہوتا ہے تو کچھ گزارشات پیش کرنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ محفلوں میں حاضری ہوتی رہے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور پھر قیامت کے دن بھی انشاءاللہ جب ہم جمع ہوں گے تو انشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کو یوں ہی خوبصورت انداز میں پیش کریں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ زبان جب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس زبان کا تقاضا یہ ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی سب سے عظیم نعمت ہے. تو کیوں نہ اس زبان سے اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے، ثنا و توصیف کو بیان کیا جائے. آج کا دن دوستو دو مختلف عنوان کے تحت گزرا ہے. 5 فروری کے حوالے سے تو پاکستان کے ہر شہری نے چھٹی کو انجوائے کیا. آج کا دن عام تعطیل ہوتی ہے اور اہلیان پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اس عظیم کاز اور مشن کی خاطر قربانی پیش کی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس کاز اور مشن سے اپنی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. آج دوپہر کے خطاب میں بھی جب میں نے
دل کی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم نے اس مشن اور اس کاز کے ساتھ یکجہتی کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ جس انداز سے ہمارے ہاں عام تعطیل ہو جاتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان شہداء کے لیے جنہوں نے اس کاز اور عظیم مشن کے لیے قربانی پیش کی، ان کے لیے اظہار ثواب کا اہتمام کرتے، قرآن خوانیوں کا اہتمام ہوتا، ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جاتا، اور پھر اس کاز اور مشن کو آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے کم از کم ہم اس قسم کے پروگرام منعقد کرتے کہ جس سے ہماری نسل نو کو پتہ چلتا کہ پاکستان کے لیے کشمیر کتنا اہم ہے، اور کشمیری کاز ہے کیا، یہ مشن ہے کیا، آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں لیکن وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور غالباً چھٹی بھی شاید اسی لیے دی جاتی ہے کہ ہم اس تجدید عہد و وفا کے لیے ہم اس دن کا اہتمام کریں، اور اس دن سب مل کر بیک زبان ہو کر اپنے جذبات کو اس انداز سے بیان کریں کہ ہم کل بھی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ تھے اور آج بھی ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس کاز کو اور اس مشن کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے اپنے انداز سے اس آج کے دن ہماری ذمہ داری کو ہمیں یاد دلاتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا تھا، آج کے دن عشاق نبی پر لازم ہے اعلان کریں، آج کے دن عشاق نبی پر لازم ہے اعلان کریں، آج کے دن عشاق نبی پر لازم ہے اعلان کریں، سن بھارت کشمیر ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سن بھارت کشمیر ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی آپ کو کہ آج کا دن چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ یہ چھٹی صرف گراؤنڈ میں میچ کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بس یہ کچھ باتیں جب میں نے آج دن کے خطاب میں عرض کی تھی تو ایک بھائی آخر میں بولے، کیوں یار آپ ہماری ایک چھٹی بند کروانے کے چکر میں؟ کم از کم ایک چھٹی ہو جاتی ہے تو کچھ فیملی کے ساتھ انجوائے ہو جاتا ہے، 2-4 ہفتے بھر کے رکے ہوئے کچھ کام ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا افسوس ہے ہمیں اپنی قوم پر کہ کس عظیم مقصد کو ہم فراموش کر کے اور کس چیز کو ہم نے اپنے لیے زندگی سمجھ لیا۔ اللہ رب العزت آج کے دن وہ شہداء جنہوں نے اس عظیم مشن کے لیے قربانی پیش کی تھی، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس عظیم مشن کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی، اللہ رب العزت اس مشن میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور ہمارے کشمیر کو ہندو بنیے کے پنجہ استبداد سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن دوسرا سب سے اہم ترین عنوان جو مجھ سے پہلے بھی ہمارے سناخواں حضرات بیان کر رہے تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے، اور اس عرس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح جیسے ہم اپنے دیگر اکابرین کے لیے محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں، صرف اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہم ان اکابرین کی خدمات کو اور ان کے فضائل و کمالات کو بھی جان سکیں، جیسے انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز بسر کیے تھے، اس شب و روز بسر کیے ہوئے طریقوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن بھی اسی حوالے سے منایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ بہت عظیم شخصیت اور عظیم ہستی ہیں۔ جملہ انبیاء کرام، نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ذات ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیگر انبیاء کرام کے جتنے صحابی تھے، جتنے ان کی معیت میں رہنے والے تھے، پچھلی امتوں میں بھی، صرف اس امت میں ابو بکر افضل نہیں ہیں، بلکہ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سارے نبیوں کے صحابہ میں اس امت کے جتنے صحابہ تھے اپنے نبیوں کی معیت میں رہنے والے،
جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے نفوس میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، اسی لیے ابو بکر صدیق کو کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو ایک ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم ابو بکر صدیق کو بیان کرنے کے لیے، ان کی ذات اور ان کی شخصیت کا تعارف پیش کرنے کے لیے کس چیز کو اپنا عنوان بنائیں۔ آپ کا زہد و تقوی بیان کیا جائے، آپ کی پرہیزگاری بیان کی جائے، جناب والا آپ کی سخاوت کو بیان کیا جائے، یا جو چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور طبیعت کے اندر شامل تھی، وہ دو چار ہے نہیں، آپ ایک ہمہ جہد شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 خصلتیں ہیں۔ کتنی خصلتیں؟ 360 خصلتیں، 360 عادتیں ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس کے اندر ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت پیدا فرماتا ہے، ایک وصف اس کے اندر پیدا فرماتا ہے، اور پھر اسی ایک خصلت اور ایک وصف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جس بزم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی اللہ جس کے اندر پیدا فرمائے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایسی ہے جو میرے اندر بھی موجود ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم تو وہ ہو جس میں یہ ساری کی ساری خصلتیں موجود ہیں، تم وہ ہو جس میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس چیز کو اپنا عنوان بنا کر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب بیان کریں، لیکن جو چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان تھی وہ آپ کا عشق رسول تھا، وہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، آپ کی جانثاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، حضور سے محبت، حضور سے پیار، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ عشق رسول کا ایک عنوان تھا، جس عنوان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہا کہ بس میری خواہش تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کو تکتا رہوں، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا رہوں، اور جتنا مال میرے پاس ہے سب رسول اللہ پر نچھاور کرتا رہوں۔ اور دنیا یہ بات جانتی ہے کہ جب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین متین کی اعانت کے لیے پکارا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں اپنی زندگی میں کئی بار اپنا مال رسول اللہ کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیا۔ گویا جو آپ کا جذبہ تھا، جو آپ کا شوق تھا کہ میں حضور کے چہرے کو تکتا رہوں، حضور کی صحبت میں بیٹھا رہوں، اپنا مال حضور پر میں نچھاور کرتا رہوں، گویا ایک بار نہیں کئی بار ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال نچھاور کیا تھا۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا عنوان تھا، بس حضور کی صحبت میں بیٹھے رہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں اپنی بات کو مختصر کر کے اختتام کی طرف لے کر کے آؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بھی بات ہو جائے، بس پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس عظیم شخصیت کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو آپ کا وصف خاص تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی آپ کے اسی وصف خاص کی جانب اشارہ فرمایا، جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوصاف کو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوصاف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے، حضور کی صحبت میں رہنے والے۔ یوں تو کئی مقامات پر رسول اللہ کے صحابہ کی تعریف و توصیف کو رب کائنات نے بیان فرمایا، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کے خصوصی اوصاف بیان کیے۔ محمد رسول اللہ جان عالم، جان کائنات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے بہت شدید ہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔
تراہم رکعا سجدا، جب تم ان کو دیکھو گے تمہیں کوئی حالت رکوع میں دکھائی دے گا، کوئی حالت سجود میں دکھائی دے گا. اللہ اکبر. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے رکوع اور سجود کے ذریعے، اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز جھکانے کے نشان ان کے ماتھے پر، ان کی جبینوں پر دکھائی دیں گے. دوستو یوں تو یہ سارے صحابہ کرام کے اوصاف تھے جو حضور کی صحبت میں رہنے والے تھے. رسول اللہ کا ہر صحابی ایسا ہی تھا. والذین معہ، حضور کی صحبت میں رہنے والا، تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ میرا وقت حضور کی صحبت کے اندر گزرے. اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت شدید تھے. ہر صحابی کی ہی یہ کیفیت تھی کہ وہ اللہ کے دشمنوں پر بہت غیظ و غضب والا تھا، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. سارے ہی صحابہ کے اوصاف تھے. تراہم رکعا سجدا، ہر ایک عبادتوں میں ذوق و شوق کے ساتھ شغف کرنے والا تھا. یہ چاروں اوصاف یوں تو ہر صحابی کا وصف تھا، لیکن عبداللہ ابن عباس، تفسیر ابن عباس جو دنیا تفسیر کی سب سے پہلی تفسیر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوں تو یہ سارے اوصاف جملہ صحابہ کرام کے تھے، لیکن یہ خاص خاص وصف ہوتا ہے نا ایسا کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر شخص کے اندر شامل ہوتی ہیں لیکن کسی کے لیے خاص علامت بن جاتی ہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یوں تو یہ جملہ صحابہ سب کی یہ کیفیت تھی، لیکن یہ جدا جدا کیفیتیں تھیں، اوصاف تھے جو اللہ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے خاص خاص صحابہ کے بیان فرمائے. آپ ارشاد فرماتے ہیں والذین معہ، حضور کی صحبت میں رہنے والے، فرمایا یہ خاص وصف ہے ابو بکر صدیق کا. کس کا؟ ابو بکر صدیق کا. قرآن نے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت شدید ہیں. یوں تو سارے ہی صحابہ کافروں پہ شدید تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ خاص وصف تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں. سارے ہی صحابہ آپس میں رحم دل تھے، لیکن یہ خاص وصف اگر بدرجہ اتم موجود ہے وہ عثمان غنی کے اندر موجود تھا. تراہم رکعا سجدا، جب تم دیکھو گے تمہیں اکثر وہ حالت رکوع میں دکھائی دیں گے، حالت سجود میں دکھائی دیں گے، عبادتوں میں شغف رکھنے والے ہوں گے. کہاں یوں تو سارے ہی صحابہ عابد تھے، لیکن یہ خاص وصف اگر ہے تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کا. اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کافروں پر کتنے غیظ و غضب والے تھے اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. رحماء بینہم کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو حضرت عثمان غنی کی ذات اقدس کو دیکھو، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. مسلمان ذرا اضطراب کے اندر ہو، تکلیف کے اندر ہو، سارے صحابہ ہی بے چین ہو جایا کرتے تھے لیکن عثمان غنی زیادہ بے چین ہو جاتے تھے. یہ بدرجہ اتم وصف ان کے اندر موجود تھا. جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، آپ جانتے ہیں کہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اسباب و وسائل ان کے پاس موجود تھے نہیں. جب مدینے پہنچے تو یہاں پر اکثر پانی کے کنویں کھارے تھے. ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، لوگ وہ پانی خرید کر پیا کرتے تھے. اب انصار جو مدینے کے رہائشی تھے ان کا تو چونکہ وہاں کاروبار تھا، بزنس تھا، وہ تو مالدار تھے، وہ خرید کر پی لیا کرتے تھے. لیکن جو مہاجر صحابہ آئے ہیں وہ کس تکلیف میں، ان کے پاس رقم کہاں، دولت کہاں جو وہ پیسے خرچ کر کے پانی خرید کر کے پیئے. اور پانی خرید کر پینے والے جو منرل واٹر یوز کرنے والے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ پورے مہینے کا بجٹ کتنا بن جاتا ہے اگر صرف پانی خرید کر کے پیتے ہیں. جب مسلمان صحابہ بے چین ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ میٹھے پانی کے کنویں کا جو مالک تھا اسے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کنواں میرے ہاتھ فروخت کرو گے، میں تمہیں جنت کے بدلے یہ کنواں خریدتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یوں ہی قبول فرما لیجئے، لیکن میرا عذر یہ ہے کہ میرے پاس یہی ایک کنواں ہے، پانی بیچتا ہوں تو گھر کے بچوں کی کفالت کرتا ہوں، یہ پانی کا کنواں آپ یوں ہی قبول فرما لیجئے، لیکن میرا یہ عذر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے مالک کے پاس جا کر کے پہنچے. کہا کتنے پیسے لوگے، کتنی رقم لوگے؟ اس نے رقم بیان کری. حضرت عثمان غنی نے منہ مانگی قیمت اس کنویں کے مالک کو عطا فرمائی، اور ادا کر دینے کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ جو کنویں کے مالک کے لیے آپ نے خوشخبری ارشاد فرمائی تھی کہ جنت کے کنویں کے بدلے یہ دنیا کا کنواں مجھے فروخت کر دو، یا رسول اللہ یہ خوشخبری صرف اس کے لیے تھی یا ہر ایک کے لیے خوشخبری؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہر ایک کے لیے خوشخبری ہے جو یہ نیک کام کرے. حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ پھر مہاجر
اور انصار صحابہ کی خدمت کے لیے میری طرف سے اس کنویں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یعنی جب مسلمان پانی کی بوند کے لیے ترس رہے تھے، رحماء بینہم کی عملی تفسیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مظلوم کربلا کو یاد کیا جاتا ہے، یاد کیا جانا ہے، کربلا والوں کی عظیم قربانی ہے، لیکن جس بے دردی کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو باغیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے شہید کر ڈالا تھا، دوستو یہ بھی ایک مظلوم کی داستان ہے جو ہمارے ہاں بیان نہیں کی جاتی. چند مٹھی بھر افراد تھے جنہوں نے بغاوت کرتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو گھیر لیا تھا اور پھر شہید بھی کیا. لیکن شہید کر دینے سے پہلے کسی نے عثمان غنی سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ فوج کو بلائیں، عساکر اسلامیہ کو دعوت دیں، وہ آئے آپ کی حفاظت کرے، کاشان خلافت کی حفاظت کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کی جو رحماء بینہم کی عملی تفسیر ہے، آپ نے فرمایا نہیں، جب میں فوج کو بلاؤں گا جو سرحدوں کی محافظ ہے، جب وہ میری حفاظت کے لیے آئیں گے اور ان باغیوں کا راستہ روکیں گے، یقیناً مسلمان کی تلوار مسلمان کے ساتھ ٹکرائے گی، مسلمان کی تلوار اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے گی. سو قیامت میں میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کا خون بہایا. تو میں اپنا شمار ان لوگوں میں نہیں چاہتا. تو رحماء بینہم کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہو، وہ عثمان غنی تھے جو آپس میں رحم دل تھے، انہوں نے جان دینا تو گوارا کیا لیکن مسلمانوں کی تلواروں کا آپس میں ٹکرانے نہیں دیا. تراہم رکعا سجدا، اگر تلاش کرو گے یہ بس ہر صحابی نمازی تھا، رکوع و سجود میں شغف کرنے والا تھا. لیکن مولا علی کی نماز جانتے ہو نا، جب جنگ میں تیر لگا تھا پنڈلی پر، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تو تلملا جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے. لوگوں نے کہا رہنے دو، جب علی نماز میں جائیں گے پھر یہ تیر نکالا جائے گا. اور دوستو یوں ہی ہوا، مولا علی نماز میں گئے، تیر نکال بھی دیا گیا، آپریشن سرجری کر بھی دی گئی. حضرت علی کو خبر تک نہ ہوئی. جب نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے کہا حضور تیر نکل بھی چکا ہے، سرجری ہو بھی چکی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر بھی نہ ہوئی. فرمایا میں تو نماز میں ایسا منہمک تھا مجھے خبر بھی نہ ہوئی. گویا رکوع اور سجود کرتے ہوئے اپنی عبادت میں شغف دیکھنا ہو، انہماک دیکھنا ہو تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا دیکھو. یہ وہی علی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا علی ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں رب کا دیدار نہ کرے، جب تک پہلے سجدے میں رب کا دیدار نہ کر لے. تو دوستو عرض کر رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خوبصورت مقام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے. یہ سارے اوصاف جملہ صحابہ کے اندر موجود تھے، لیکن قربان جائیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الگ الگ وصف ہر صحابی میں امتیاز جسے حاصل تھا. اور جناب والا بدرجہ اولا جس صحابی کے اندر موجود تھا. اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر دیکھنی ہو عمر فاروق کو دیکھو، رحماء بینہم کی عملی تفسیر دیکھنی ہو عثمان غنی کو دیکھو، تراہم رکعا سجدا کی عملی تفسیر دیکھنی ہو مولا کائنات کو دیکھو. پہلی بات تو رہی گئی، تین وصف آپ کے سامنے بیان کیے. ابو بکر صدیق کا کوئی وصف تھا؟ اشداء علی الکفار کا وصف بدرجہ اتم کس صحابی میں تھا؟ اونچی آواز سے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اونچی آواز سے. رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، یہ وصف کس میں بدرجہ اتم؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں آپ کے حافظے کے. تراہم رکعا سجدا، یہ وصف بدرجہ اتم کس صحابی میں موجود تھا؟ اس صحابی رسول کا نام؟ تو ابو بکر صدیق کا عنوان کیا تھا؟ ان کا وصف خاص کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں والذین معہ، وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم کی صحبت میں رہنے والے ہیں، حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں. فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کا وصف خاص یہ تھا. یوں تو سارے صحابہ اس چیز کو سعادت تصور کیا کرتے تھے کہ ہمارا وقت حضور کی صحبت میں گزرے، ہم حضور کو تکتے رہیں، حضور کو دیکھتے رہیں. لیکن دوستو ابو بکر صدیق وہ ہیں جو سفر میں ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، حضر میں ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، گھر میں ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، امن میں ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، جنگ میں ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، بازار میں دیکھو تو حضور کے ساتھ ہیں، تجارت میں دیکھو تو حضور کے ساتھ ہیں، جہاد میں دیکھو تو حضور کے ساتھ ہیں، تبلیغ میں دیکھو تو حضور کے ساتھ ہیں. ابو بکر صدیق کی قسمت کی چمک دیکھو، آج مزار میں بھی ہیں تو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. والذین معہ کی عملی تفسیر ہے سیدنا ابو بکر صدیق، جن کی زندگی کا ترہ امتیاز یہ تھا حضور کی صحبت میں رہنا، حضور کا چہرہ تکتے رہنا. دوستو وہ دوست جانتا ہے نا کہ میرے اس دوست کی خاص دلچسپی کس چیز کے اندر ہے.
یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت کو مولا علی کے سپرد فرمائی. کس کے ذمہ لگائی؟ مولا علی کے ذمہ. حضور آج مکہ چھوڑ کر کے مدینے روانہ ہو رہے ہیں. مکے والوں کا ظلم، ان کی زیادتیاں، ان کا تشدد صحابہ کرام پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ ہم نے مدینے کی جانب ہجرت کرنی ہے. اور پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینے کی جانب ہجرت فرمانے کے لیے جب روانہ ہونے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا علی میرے پاس کچھ امانتیں ہیں مکے والوں کی، آنا تم نے بھی ہے لیکن آج تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، چادر اوڑھ لو، کل یہ امانتیں ان تک پہنچانے کے بعد پھر تم بھی مدینے آ جانا. اس بات کو جانتے ہو میں کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہوں؟ یہاں پر ظالموں کا ظلم، تشدد، سفاکیت، مسلمانوں پہ زیادتیاں، ان چیزوں نے مجبور کیا مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر اپنے صحابہ کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھیے آواز سے. لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا مسلمان، ہم نے جس رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور جس رسول اللہ کے نغمے گنگناتے ہیں، جن کے ہم ترانے پڑھتے ہیں، ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے اپنا آبائی وطن چھوڑا جا رہا ہے، کاروبار چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اہل عیال کو چھوڑا، کنبے کو چھوڑا، اور سب کو چھوڑ دینے کے بعد حضور مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. پھر بھی ان کی امانتیں لوٹ کر نہیں جاتے، پھر بھی ان کی امانتیں. اور ایسے خوف و خطر کے عالم میں جب یہ ظالم آپ کی جان کے طرف پہ ہیں، صحابہ کی جان کے طرف پہ ہیں، پھر بھی فرمایا علی یوں ہی نہیں چلے آنا، میں نے جس سے امانت لی ہے اس تک امانت پہنچا کے پھر تم مدینے آنا. آج تو لوگوں کا ہزاروں نہیں لاکھوں ہڑپ کر جاتے ہیں، مسلمان ڈکار لینا بھی پسند نہیں کرتے. بازاروں میں قرض دینے والے اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے ایسے پھیرے لگاتے ہیں جیسے قرضہ لینے والا پھیرے لگاتا ہے. مال ہڑپ کر جانا، لوگوں کے پیسے دبا لینا اور اس کو کاروبار کا حصہ سمجھ لینا، دوستو یہ مسلمان کی شان نہیں، ہمارے نبی کی شان یہ تھی. وہ ان کے ظلم کی وجہ سے وطن چھوڑنا ہے، کنبہ چھوڑنا ہے، اہل عیال کو چھوڑنا ہے، لیکن ان کی امانتوں پہ قبضہ نہیں کر. علی تم بستر پر لیٹ جاؤ اور تم نے کل آنا ہے. اپنی امانتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے ذمہ لگائیں؟ اونچی آواز سے. لیکن جو کائنات کی سب سے عظیم چیز تھی، عظیم چیز، وہ تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان. جو جان کائنات ہیں، جو جان عالم ہیں، اللہ اکبر، وہ جان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کے ذمہ لگائی. یعنی اس سفر میں جو رفیق بنایا ہے، کیونکہ ابو بکر ساتھ رہنا چاہتے ہیں نا. قرآن بھی تو یہی وصف بیان کر رہا ہے، والذین معہ، ابو بکر صدیق تم میرے ساتھ آنا اور میرے ساتھ چلنا. اس ہجرت کے پرخار اور پرخطر سفر میں اگر رسول اللہ نے کسی کو اپنی معیت کے لیے پسند فرمایا وہ جناب ابو بکر صدیق تھے. یہ اعتماد تھا ابو بکر صدیق پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب اس غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، حضور سارا راستہ ڈرتے رہے کہیں دشمن میرے نبی پر حملہ نہ کرتے، کہیں دشمن میرے نبی پر حملہ نہ کرتے. سارے سفر میں جب پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، پلٹ کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان کی پرواہ نہیں، صرف آپ کی جان کا خطرہ ہے، وہ ظالم پیچھے سے آ نہ جائیں. پھر غار ثور کے اندر جب پناہ لیتے ہیں، ابو بکر صدیق حضور کے دربار میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھوڑا باہر ٹھہریے. ابو بکر صدیق اندر تشریف لے جاتے ہیں. پہلے اس غار کے اندر جو کچرا ہے، مٹی ہے، گند ہے، اس کو صاف کرتے ہیں. جو سوراخ ہیں اپنے کپڑوں کی دھجیوں سے ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں. جب غار صاف ہو چکا، جب غار ستھرا ہو چکا اور سوراخ بند کر دیے گئے، اب ابو بکر صدیق حضور سے فرماتے ہیں نبی آپ اندر تشریف لے کر کے آ جائیں. غار صاف ہو چکا. میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے اس لیے بیان کر رہا ہوں. کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یا رسول اللہ غار صاف ہو چکا ہے، ابو بکر نے غار صاف کر دیا، اب آپ اندر تشریف لے کر کے آ جائیے. جب ابو بکر نے کہا، نبی پاک علیہ السلام غار کے اندر آ گئے. کس نے کہا؟ اونچی آواز سے. جب ابو بکر صدیق نے کہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی غار کے اندر تشریف لے کر کے آ گئے. دوستو اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا، یہ دل بھی ایک غار ہے. اگر چاہتے ہو کہ اس غار کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت آ جائے، اس دل کے اندر سرکار کا عشق آ جائے، سرکار کا پیار آ جائے، پہلے ابو بکر کے ذکر سے اس دل کی صفائی کرو. جب ابو بکر کے ذکر سے، ابو بکر کی محبت سے جب تم اس غار کی، اس دل کی صفائی کرو گے، تو جب ابو بکر کی محبت دل میں ہوگی نا، تو پھر ابو بکر خود کہیں گے یا رسول اللہ صفائی ہو چکی، اب اندر آ جائیے.
صفائی ہو چکی، اب اندر آ جائیے. سو جس دل میں ابو بکر کی محبت نہیں، ابو بکر کا بغض ہے، ابو بکر کی عداوت ہے، تو جب تک ابو بکر پرمیشن نہ عرض کریں اس وقت تو حضور علیہ السلام بھی غار میں تشریف نہیں لے کر آتے. ابو بکر نے کہا حضور آ جائیے. جب دل میں ابو بکر آ گئے تو اب ابو بکر خود کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے عاشق کا سینہ ہے جو صاف ہو چکا ہے، اللہ اکبر، اب آپ اندر تشریف لے کر آ جائیے. تو حضور کی محبت بھی دل کے اندر آ جائے گی. دوستو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ عرفہ و اعلیٰ اگر بیان کرتا رہوں گا تو میرے دائیں بھی ثنا موجود، میرے بائیں بھی ثنا موجود. بس ابو بکر صدیق کی زندگی کا عنوان ہر حال میں رسول اللہ کی صحبت میں وقت گزارنا، ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کے لیے بے چین رہنا، حضور کی معیت میں. محبت جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے پھر طبیعت میں ڈھل جاتی ہے، مزاج میں ڈھل جاتا ہے. جب محبت اپنے کمال، ابو بکر کا نہ کوئی رنگ تھا نہ کوئی کمال تھا، وہ محبت کے اس درجے میں تھے. سارا رنگ مصطفیٰ کریم کا آپ پر تھا، سارا جمال مصطفیٰ کریم کا آپ پر تھا. گویا ابو بکر صدیق اس آئینے کا نام ہے جس آئینے میں تصویر مصطفیٰ کی دکھائی دیتی ہے. اس شیشے کا نام ہے ابو بکر صدیق جس شیشے میں رخ مصطفیٰ دکھائی دیتا تھا. یہی وجہ ہے جب کوئی ابو بکر صدیق کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے، چلنا پھرنا دیکھے، ابو بکر کے عادت و اطوار کو دیکھے، وہ ساری عادت و اطوار نبی پاک علیہ السلام کی ابو بکر صدیق میں دکھائی دیتی تھی. پہلی بار جب ہجرت ہوئی حبشہ کی جانب، وہ حبشہ کی جانب جب ہجرت ہونے لگی، سارے صحابہ اپنے اپنے طور پہ روانہ ہونے لگے. جو مٹھی بھر صحابہ کرام تھے، ابو بکر صدیق بھی جب مکے سے روانہ ہونے لگے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا، ابن دغنہ نے روک لیا. آخری بات اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں. ابن دغنہ نے راستوں میں روکا. ابو بکر صدیق آپ تو مکے کے رئیس ہیں، آپ تو سردار ہیں، آپ کہاں چلے؟ کہا مکے والوں نے بہت ظلم کیا. رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی ہم مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب جو پہلی ہجرت تھی ہم وہاں روانہ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. دوستو اس وقت ابن دغنہ نے کچھ الفاظ کہے اور ابن دغنہ کے جو الفاظ تھے اسے توجہ کے ساتھ سننا. میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ابو بکر کس آئینے کا نام ہے جس میں رخ مصطفیٰ دکھائی دیتا ہے. یہی مومن کی شان ہے اور یہی مومن کا طریقہ ہے. ابو بکر صدیق نے جب کہا کہ ہم رسول اللہ کے حکم پر مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں تو ابن دغنہ نے کہا نہ آپ مکہ چھوڑ جائیں گے، مجھے یہ بات گوارا نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کماتے آپ ہیں، کھلاتے غریبوں کو ہیں. بولو نا یار سبحان اللہ. آپ وہ ہیں جو نیکیوں کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں. کچھ خصوصیات ابو بکر صدیق کی ابن دغنہ نے بیان کی. آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ تو ان خصوصیات کے مالک ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کماتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں. سو آپ مکہ چھوڑ کر کے نہ جائیے. یہ الفاظ تھے ابن دغنہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. میں تھوڑا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. جس وقت نبی پاک علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، غار حرا کی تنہائیوں میں آپ عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کبریٰ روزانہ کھانا بنا کر کچھ عرصے کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتی غار حرا میں. اور جب پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین تشریف لے کر کے آئے، حضور کو سینے سے لگایا، زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ دینے کے بعد عرض کی اقرا، اے محمد پڑھیے. نبی پاک علیہ السلام نے شرط فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. اب حضرت جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کو دوبارہ سینے سے لگایا، زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دینے کے بعد عرض کی اقرا، پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ. جب تیسری بار جناب جبریل امین نے سینے لگا کر بھینچا زور سے، چھوڑ دینے کے بعد عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق، اے مصطفیٰ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھیے. نبی پاک علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا. یہ پہلی وحی تھی قرآن کی جو غار حرا کے اندر نازل ہوئی. دوستو نبی پاک علیہ السلام جب اپنے گھر پر تشریف لائے، آپ کے بدن پر راشا تھا، کپ کپی تھی، کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں، عام سی بات نہیں تھی. آج جبریل امین پہلی بار وہ قرآن لے کر کے نازل ہوئے تھے کہ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے اگر کسی پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسا کلام نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر. آج جسم میں کپ کپی. گھر پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ سے کہا زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل. حضرت خدیجہ کبریٰ کمبل لے کر کے آئیں، نبی پاک علیہ السلام کو اڑا دیا. جب قدر سکون ہوا تو حضور علیہ السلام نے خدیجہ کبریٰ سے کہا آج تو مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا،
ایسا لگتا تھا کہ جان چلی جائے گی. پہلی بار وحی نازل ہوئی نا اللہ کا قرآن. بات میری سمجھ میں آ رہی؟ پہلی بار قرآن آج لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی. اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے کچھ تسلی آمیز کلمات کہے. ابو بکر صدیق کے جملے یاد رکھنا جو ابن دغنہ نے کہا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں جانا چاہیے. آپ تو حسن سلوک کرنے والے ہیں, صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, آپ تو جناب والا مہمان نواز ہیں, نیکی کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں. یہ تو ابن دغنہ نے اوصاف بیان کیے تھے ابو بکر صدیق کے. میں آپ کو ماضی میں لے گیا جب پہلی بار وحی نازل ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی جان کا اندیشہ. تو خدیجہ الکبریٰ نے کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا, کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف. 5 نعتیں نبی پاک اسلام کی خدیجہ الکبریٰ نے سنائی. دوستو نعتیں تو ہم ریحان باپو سے بھی سنتے ہیں, نعتیں ہم نے اس سے پہلے فرقان بھائی سے بھی سنی, نعتیں اس سے پہلے غلام مصطفیٰ بھائی سے بھی. ابھی تو ایک نعت و ساجد بھائی, ہم ثنا خاؤں سے نعتیں سنتے ہیں, پاکستان میں سنتے ہیں, دنیا بھر کے اندر سنتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ وہ نعت ہے جو خدیجہ الکبریٰ پیش کر رہی ہے. یا رسول اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, میرا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں نہیں ضائع ہونے دے گا؟ اس لیے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف. یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں جو کمزوروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, کماتے آپ ہیں, کھلاتے غریبوں کو ہیں, آپ تو مہمان نواز ہیں, نیکی کے راستے میں انفاق کرنے والے ہیں, مال خرچ کرنے والے ہیں. یہ اوصاف خدیجہ الکبریٰ نے آپ کا بیان کیے. اب دوستو دیکھو, میں نے کہا تھا ابو بکر صدیق اس آئینے کا نام ہے جس میں جمال مصطفیٰ دکھتا ہے. ابو بکر صدیق اس آئینے کا نام, وہی اوصاف اور وہی خصوصیات جو مصطفیٰ جان رحمت کے تھے, وہی اوصاف جو آمنہ کے لال کے تھے, خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زبان سے کہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہی تو 5 خصوصیات تھیں جو ابن دغنہ نے جاتے ہوئے ابو بکر صدیق کو روک کر کے کہا آپ کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو کمزوروں کا بوجھ کاندھوں پہ اٹھانے والے ہیں, آپ تو مہمان نواز ہیں, نیکی کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں. گویا پتہ چلا کہ سارا رنگ مصطفیٰ کریم کا ابو بکر پہ تھا, ساری خصوصیات, ساری اوصاف. اور میں کہتا ہوں عاشق ہونا بھی ایسا چاہیے, ایسا ہونا. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مصطفیٰ کریم کے اوصاف, امت کے ساتھ جو خیر خواہی کا جذبہ اللہ نے اپنے محبوب کے قلب میں اور دل میں عطا فرمایا تھا. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہوئے عمر فاروق اعظم نے لوگوں سے پوچھا, سوال کیا کہ لوگوں کوئی ایسی عادت مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق کی, کوئی ایسا عمل مجھے بتاؤ کہ جو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے کیا ہو وہ عمل میں نے نہ کیا ہو, کوئی ایسا عمل مجھے بتاؤ. لوگوں نے کہا نہیں, آپ کو جو سابق ابو بکر صدیق ہیں بالکل ان کے پیش رو ہیں, آپ تو جناب والا ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں نے کہا ہاں ایک کام ہے جو ہم نے سابقہ خلیفہ ابو بکر صدیق کو کرتے دیکھا, آپ نے نہیں کیا, وہ ایک کام ہے. حضرت عمر نے کہا فوراً مجھے بتاؤ. دوستو صحابہ میں یہ تجسس ہوتا تھا, کوئی ایسا نہ ہو نیکی میں وہ آگے بڑھ جائے, وہ نیکی میں ایک دوسرے کا پیچھا کیا کرتے تھے. مجھے ایسا عمل بتاؤ جو ابو بکر صدیق نے کیا ہو اور میں نے نہ کیا ہو, مجھے بتاؤ. لوگوں نے کہا بس آخری دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابو بکر صدیق گھر سے کھانا لے کر نکلتے تھے اور اس جانب چلے جایا کرتے تھے. یہ ویرانہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ ابو بکر کھانا کس کے لیے لے جایا کرتے تھے ہم کچھ نہیں جانتے. بس ایک کام ہے جو آپ کو نہیں کرتے دیکھا, یوں تو ابو بکر کی ساری زندگی عمر کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں کس غریب کے لیے کھانا لے جایا کرتے تھے, کس کمزور کے لیے کھانا لے جایا کرتے تھے. حضرت عمر نے اپنے گھر میں حکم دیا. دوستو کھانا تیار ہوا, جناب عمر رضی اللہ عنہ کھانا ہاتھ میں لے کر آپ بھی اسی ویرانے کی جانب چل پڑے. چلتے 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 جب کچھ نہ دکھائی دیا اور جنگل شروع ہو گیا تو آپ نے اس تنہائی کے اندر ذکر اللہ کی آواز کو سنا.
اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگی، حضرت عمر کے قدم اسی جانب اٹھنے لگے۔ جب کچھ دور آنکھیں بڑھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک کوڑھ کا مریض ہے، کوڑھ کے مرض کا مریض۔ آج جیسے کورونا وائرس کا مرض عام ہے نا، یہ وائرس عام ہے، اور جس کو ڈائگنوز ہو جائے لوگ اس سے کیسے بھاگتے ہیں؟ جیسے بھوت سے بھاگتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جناب والا یہ مرض ہمیں اڑ کر نہ لگ جائے، اور بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، اس میں کوئی کباد بھی نہیں۔ ماضی میں بھی کچھ امراض ایسے تھے، کوڑھ کا مرض ایسا ہوا کرتا تھا، جزام کا مرض ایسا ہوا کرتا، لوگ اس کو متعدی سمجھتے تھے، اور جس کو یہ مرض لگ جائے وہ لا علاج مریض تصور کیا جاتا تھا، حل کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرنطائن، بس اس کو کونے میں بند کر دو۔ تو اس وقت تو یہ اس طریقے سے سیپریٹ کرنے کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو اس کو ویرانوں میں پھینک دیا کرتے تاکہ مرنا ہے تو وہاں پہ مر جائے، بچنا ہوگا تو صحت یاب ہو کر واپس آ جائے گا۔ تو دوستو حضرت عمر نے دیکھا ایک کوڑھ کا مریض ہے، اور مرض اتنا شدید ہے کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی جھڑ چکی ہیں، وہ آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے، اور سہارے سے ٹیک لگائے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، ابو بکر صدیق کی نیکی آج پکڑی گئی۔ ابو بکر صدیق کھانا لاتے تھے، اس کوڑھ کے مریض نابینا کو کھلایا کرتے تھے۔ ابو بکر تم نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھو گے؟ نہ، آج میں نے تمہارے اس نیک عمل کی بھی تقلید کرنی ہے۔ حضرت عمر نے خوش ہو کر کے اس نابینا کے قریب پہنچے، نابینا بھی تھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ابو بکر آپ آ گئے؟ حضرت عمر کچھ نہ بولے، خاموشی کے ساتھ لقمہ بنایا، اور لقمہ بنانے کے بعد اس کوڑھ کے مریض کے منہ میں نابینا شخص کے جب وہ لقمہ رکھا ہے، وہ لقمہ رکھنے کی دیر تھی، اس نابینا شخص نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی؟ اونچی آواز سے، کہ ابو بکر صدیق وصال پا گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہچانا تو نے درست ہے، میں ابو بکر نہیں ہوں، میں عمر ہوں، ان کا وصال ہو چکا ہے، لیکن مجھے یہ بتا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں، میں عمر ہوں، مجھے بتا تیرے پر یہ راز کیسے منکشف ہوا؟ وہ کہنے لگا ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ کوڑھ کے مرض کی وجہ سے جیسے میری انگلیاں جھڑ گئی ہیں، جیسے میں نابینا ہو گیا ہوں، ایسے ہی ابو بکر جانتے تھے اس مرض کی وجہ سے میرے منہ کے دانت بھی جھڑ چکے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق اپنے منہ میں لقمہ چبا کے میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ آج جب تم نے ثابت لقمہ میرے منہ کے اندر رکھا تو میں سمجھ گیا یہ لقمہ رکھنے والا آج ابو بکر نہیں کوئی اور ہے، آج ابو بکر نہیں کوئی اور۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو آپ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا ابو بکر ہم نیکیوں کے معاملے میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم نیکیوں کے معاملے میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیسا امت کا درد رسول اللہ کے قلب اطہر کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت نے رکھا تھا، میں نے عرض کی نا کہ نبی پاک علیہ السلام کا عکس تو ابو بکر کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ ابو بکر بھی لوگوں کے لیے ایسے ہی خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ دوستو بس یہ پیغام ہے، اللہ رب العزت ہمیں ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ امت کے خیر خواہ تھے، امت کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے تھے، اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، ایک دوسرے کی تکلیفوں میں، دکھ میں، درد میں اور غم میں اس کا غم بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا۔ الحمدللہ خطا فرما رہے تھے خطیب اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا فہیم قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ان کا پڑھنا، ہم تمام کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان وطن عزیز ملک پاکستان، فخر ثنا خانان پاکستان الحاج سید ریحان باپو تشریف فرما ہوئے۔ میں اپنی جانب سے اور ہمارے مسلم بھائی اور ان کے رفقا کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس چند اشعار پیش کرتے ہوئے میں قبلہ سید صاحب کو دعوت ناد دے رہا ہوں کہ نسبتوں کا کمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا، سیدوں کا جمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا، سیدوں کا جمال ہے سارا، دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے، بھائی جیسا سنگ ہوتا ہے پھر ویسا رنگ ہوتا ہے۔ یقین کریں گے آپ نہیں بول رہے، حسنین کے نانا کا کرم بول رہا ہے۔ میں دعوت ناد دوں کہ جس کا میرے حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا،
انگلش کافی والا کلام پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے میں یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے۔ پورا کلام اردو میں ہے، صرف ایک لفظ جو ہے نا وہ انگلش میں لکھا ہے شاعر نے۔ فرماتے ہیں باپو خاص آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ جس کا میرے حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا، جس کا میرے حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا، توجہ، جس کا میرے حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا، دنیا و آخرت میں وہ پرفیکٹ ہو گیا، دنیا و آخرت میں وہ پرفیکٹ ہو گیا، اور اس کو مزہ نہ آئے گا پڑھ کر کوئی کتاب، اس کو مزہ نہ آئے گا پڑھ کر کوئی کتاب، قرآن جس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہو گیا، جو ہو جائے تو میں بات آگے کرتا ہوں، ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیں سبحان اللہ۔ قرآن جس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہو گیا، اور عزت بڑی زمانے میں، عزت بڑی زمانے میں حبشی بلال کی، کب جب وہ تیرے غلاموں میں سلیکٹ ہو گیا، بھائی جب وہ تیرے غلاموں میں سلیکٹ ہو گیا۔ اور پانچواں شیر سنیے، پنجتن پاک کی نسبت سے پنجتن کے گھرانے کا ذکر کرتے ہوئے یہ پانچواں شیر روانہ کر رہا ہوں۔ فیصل بھائی دیکھیے گا ان کی سبحان اللہ کس طرح کہیں گے کہ کٹوا کے سر حسین نے بولا یزید سے، کٹوا کے سر حسین نے بولا یزید سے، وہ ناکام تیرا دیکھ لے پروجیکٹ ہو گیا، کام تیرا دیکھ لے پروجیکٹ ہو گیا۔ اور جب سے میں نے کی ہے بھائی، جب سے میں نے کی ہے، یہ راز کی بات بتا رہا ہوں، جو چاہتا ہے اسے عزتیں ملے، شہرت ملے، دولت ملے، برکتیں ملے، وہ کیا کرے؟ سنیے گا شیر، جب سے میں نے کی ہے پنجتن کی نوکری، جب سے میں نے کی ہے چار یاروں کی نوکری، جب سے میں نے کی ہے پنجتن کی نوکری، اس دن سے میں تو قابل رسپیکٹ ہو گیا، اس دن سے میں تو قابل رسپیکٹ ہو گیا کہ جس کا میرے حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا، آخرت میں وہ آخری ایسی حاضری ہو جائے، یہ حاضری نہ رہے حضوری میں بدل جائے۔ ٹھیک ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر۔ نہیں یہ تو آگے والوں کی آواز ہے، یہ اتنا تو اکیلے ہمارے دانیال بھائی بول لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا سارے بولیں گے تو مزہ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، یہ کیمرے تک کی آواز آئی ہے، اب ذرا پیچھے والے تک ہر بندہ آخر تک اللہ کی ہم بیان کرے، سیدھا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں ملتمس ہوں انتہائی ادب کے ساتھ قبلہ الحاج سید ریحان باپو سے کہ وہ اپنی عقیدتیں محبتیں